أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی جا رہی تھی اس میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا اور اس ضمن میں مشرکین عرب کا بھی تذکرہ تھا. اب جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں یہاں سے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ وآلہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، چونکہ بنی اسرائیل بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہا کرتی تھی اور انہی کی طرف اپنے آپ کی نسبت بھی کرتی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں اور ان کی دعوت کے وارث اور علمبردار بھی ہیں. اور مکے کے جو مشرک تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی ملت قرار دیتے تھے. اس اعتبار سے صحیح بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مشہور دو اولاد تھے، حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. مکے اور آس پاس کے جو عرب تھے وہ عام طور پر حضرت اسماعیل کی اولاد کہلاتے تھے اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی اولاد کہلاتے تھے. تو یہ ساری قومیں چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں یا مشرکین عرب ہوں، ان سب کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھی. یہ ساری قومیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم کا تذکرہ شروع کر کے بتایا کہ حضرت ابراہیم توحید کے علمبردار تھے اور حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے تھے، اس کے احکام پر چلنے والے تھے، اس کے خاطر قربانیاں دینے والے تھے. اب جو ان صفات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ حقیقت میں حضرت ابراہیم کا وارث قرار دیا جائے گا. ورنہ بنی اسرائیل جو کہتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، ہمارے خاندان سے ہیں، تو ہم ابراہیم کی ملت کے وارث ہیں. اور مکے والے کہتے تھے کہ کعبۃ اللہ شریف وہ معزز گھر جو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اس کے پاسبان ہم ہیں، تو ہم ابراہیم کے حقیقی وارث ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف کر دیا کہ خاندانی نسبت سے اللہ کے یہاں پاسبانی نہیں ملتی ہے. قیادت اور پاسبانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے قربانیاں دی، ایک اللہ کی اطاعت کے لیے دنیا کی ہر چیز کو انہوں نے قربان کیا، اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے اپنی محبوب سے محبوب چیز قربان کیا اور تکلیف سے تکلیف دہ چیز کو انہوں نے گوارا کیا. یہ صفات اگر کسی کے اندر ہوگی تو وہی حقیقت میں ابراہیمی ملت کے وارث اور اس کے علمبردار اور پاسبان ہوں گے. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اس وقت یاد کرو جب
ابراہیم کو اس کے پروردگار نے آزمایا بکلمات، چند باتوں سے، فأتمہن، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سے جملے میں بہت بڑی بات کہی۔ ابتلا یبتلی کہتے ہیں آزمانے کو، امتحان لینے کو، پرکھنے کو، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اصلی ہے کون نقلی ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے کوئی آزمائش یا کوئی سخت احکام دے کر سامنے والے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جو اس امتحان میں پورا اترتا ہے وہ حقیقت میں سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے واقف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے والے تھے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف تھے، لیکن دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم کو اتنی بڑی اللہ کی طرف سے دولت ملی، اتنا بڑا مقام اللہ کی طرف سے ان کو حاصل ہوا، تو یہ ایسے ہی امتحان کے طور، انعام کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے بہت سارے امتحانی مراحل سے ان کو گزارا۔ تو اسی لیے علماء نے ابتلا کے معنی میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے اور ان کے اونچے مقام پر فائز کرنے کے لیے بہت سارے کٹھن مراحل سے گزارا جاتا ہے، بہت سارے دشوار اور تکلیفات، دشوار مراحل سے اور بہت ساری تکلیفات سے ان کو گزارا جاتا ہے، اسی کو ابتلا اور آزمائش کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کو ان کے پروردگار نے آزمایا۔ رب کا لفظ استعمال کیا، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پیدائش سے لے کر موت تک کے جو مراحل ہیں، ان مراحل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو مہیا کرنے والا، اس پر کیسے چلنا چاہیے اس کے لیے رہبری کرنے والا۔ تو رب کی صفت لا کر اللہ نے بتا دیا کہ جو امتحان تھا، جو آزمائش تھی، وہ ان کی تربیت کے لیے تھی، وہ ان کو بڑے مقام پر فائز کرنے کے لیے تھی۔ کیسے آزمایا؟ بکلمات، کلمات کہتے ہیں باتیں، یعنی چند احکام دے کر، چند باتوں سے ان کو آزمایا۔ اب وہ کیا باتیں تھیں، کیا احکام تھے؟ بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں کہی گئی ہیں، لیکن اکثر علماء نے یہاں بتایا ہے کہ شریعت کے احکام تو تمام انبیاء کو دیے گئے اور تمام انبیاء نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان اللہ نے لیا وہ ان کی قربانیاں تھی، جو قربانیاں اللہ نے ان سے لی کہ دین کے خاطر آگ میں ان کو کودنے کے لیے کہا گیا، آگ میں کود کر دکھایا۔ بت پرستی کے خلاف انہوں نے اس وقت اعلان جنگ کیا جس وقت ان کے ساتھ ان کی مدد اور تائید کے لیے کوئی تھا ہی نہیں، تنے تنہا اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، وقت کے بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بات کی اور دین حق کو ان کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے وہ مرحلہ بھی ان کے سامنے لا کر دکھایا کہ دین کے خاطر ان کو اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، چھوڑ کر وہ چلے گئے ایک صحرا میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ دانا نہ پانی، وہاں پر اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جانے کے لیے کہا گیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں تک کہ ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے خاطر ذبح کیا جائے، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے۔ تو یہ جو امتحان اور آزمائش تھی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہاں آزمائش اور امتحان کا مطلب یہی ہے، جو قربانیاں ان سے لی گئی یا جس طرح سے بڑی بڑی قربانیوں کا ان سے مطالبہ کیا گیا، ان قربانیوں پر وہ پورے اترے، اور اللہ نے جو مطالبہ ان سے کیا تھا وہ مطالبہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، اتم کے معنی مکمل کرنا،
تو ان قربانیوں کو انہوں نے مکمل کیا، اس پر وہ کھرے اترے، اس کو انہوں نے پورا کر کے دیا، ان قربانیوں کو انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ اب لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی اللہ نے ان سے قربانیاں لی تو اس کے بدلے میں کیا انعام دیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، قال، اللہ نے ان سے کہا، انی جاعلک، کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماما، پیشوا۔ امام کہتے ہیں پیشوا، جس کی لوگ پیروی کریں، جس کو لوگ اپنا بڑا سمجھے، جس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو لوگ بنانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے امام بنایا۔ انہی کی نسل میں پھر اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب انہی کی نسل سے آئے۔ انہی کی نسل میں پھر کتابیں اللہ نے نازل کی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ نے ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ پھر اور کسی خاندان میں نبی نہیں آیا۔ پھر کتابیں نازل ہوئی تو انہی کے خاندان میں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت داؤد ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن پر بھی شریعتیں اور کتابیں نازل ہوئی وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جب امتحان لیتے ہیں، اس امتحان پر جب بندہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کی پیشوائی سے اسے نوازتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے احکام کو بجا لانے والے تھے، اس کی طرف رہبری کرنے والے تھے۔ کب؟ جب انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا۔ تو اسی لیے علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، جب انہوں نے قربانیاں دی تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا اور امام اور مقتدی بنانے والا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری دی گئی، ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ اللہ نے مجھے جو اعزاز دیا ہے اس میں میری اولاد بھی شریک رہے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اگر کوئی اچھا مرتبہ ملے تو میرے اولاد کو بھی وہ مرتبہ ملے۔ فوراً اللہ سے دعا کی، قال ومن ذریتی، کہا کہ اور میری اولاد میں بھی یہ ہوگا، یعنی یہ انعام جو مجھے امامت اور پیشوائی کا آپ نے دیا ہے کہ میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ چلے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اچھی چیز اگر کسی کو ملے تو اپنی اولاد کے لیے بھی اس میں شرکت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، قال، کہا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ان کی دعا تو قبول کی اور فرمایا تمہاری اولاد میں یہ امامت اور پیشوائی کا سلسلہ رہے گا، لیکن کن کے اندر؟ جو نیک ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جو اطاعت اور فرما بردار ہوں گے، اللہ کی شریعت کے پابند ہوں گے، ان کے اندر یہ سلسلہ چلے گا۔ لیکن تمہاری اولاد میں بھی جو نافرمان ہوں گے، ظالم کہتے ہیں نافرمان، چاہے مشرک ہو یا فاسق اور فاجر ہو، وہ میرے اس وعدے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول بھی کی، لیکن بتا دیا کہ یہ دعا ان لوگوں کے حق میں قابل قبول ہے جو مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بھی بتا دیا کہ اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہے، دنیا میں دینی قیادت اور پیشوائی اور امامت کا درجہ حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، کفر اور شرک سے بھی بچنا ہے، اور فسق و فجور سے بچنا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا کہ بڑے بڑے دینداروں کی اولاد بھی اگر وہ نافرمان ہوگی تو پھر اللہ کے انعام کی وہ مستحق نہیں ہو سکتی۔ نبی کی اولاد بھی اگر نافرمان ہو گئی تو پھر نبی بھی ان کو قیامت کے دن بچا نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ کا انعام حاصل کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنی چاہیے، اللہ کے احکام کو پورا کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش اور جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے ہر فیصلے پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے، تب اللہ کے انعام کا بندہ مستحق ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، نافرمان ہوں، تو بڑے بڑے دینی پیشواؤں کی اولاد بھی پھر وہ ہدایت
اور امامت کے لائق نہیں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا